براس لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کے مفادات کو دی جائے، نہ کہ مسلم لیگ نون کے مفادات کو ترجیح دی جائے، لیکن جو صورتحال وہاں پہ نظر آئی وہ اس کے برعکس تھی۔ جو مفادات مسلم نون، لیکن جو صورتحال وہاں پہ نظر آئی وہ اس کے برعکس تھی۔ جو مفادات مسلم نون ان کو زیادہ ترجیح ملی۔ پیپلز پارٹی اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ترجیح دیتی ہے اور ہمیشہ دیتی رہے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی آخری مرحلے تک میدان خالی نہیں چھوڑے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کشمیری بھائیوں کے مفادات کے لیے آخر تک جو ہے وہ میدان میں موجود رہے گی، چاہے کتنے بھی میں نے کہا کہ جی گٹھ جوڑ ہوں مسلم لیگ نون کے، پنجاب حکومت کے، فیڈرل گورنمنٹ کے اور الیکشن کمیشن کے، کیونکہ الیکشن کمیشن اس میں ایک پارٹی کے طور پر جو ہے وہ ساتھ تھا۔ ہم الیکشن کمیشن کو اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ ان کا تھرو آؤٹ جو رویہ تھا وہ نہایتی غیر ذمہ دارانہ تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چیف ریک کرنے میں ان کی سہولت کار بن رہی تھی۔ اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ 2024 کے انتخابات کی تاریخ کو دہرایا گیا کشمیر کے انتخابات میں۔ وہ فارم 47 کی حکومت تھی، یہ فارم 47 پلس کی کارروائی تھی۔ فارم 47 پلس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ فارم 47 کی حکومت جو کہ پنجاب میں اور وفاق میں اس وقت حکومت کر رہی ہے، ایک تو خود میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ خیراتی مینڈیٹ کے ذریعے وہ اقتدار پہ آئیں، اور اسی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ماضی سے نہیں سیکھے، انہوں نے اس سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ انہوں نے کارروائیاں کی۔ اور اس کی میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ صرف ایک فلوٹنگ اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں، میں اپنی ہر ایک چیز کو کی دلیل بھی سامنے پیش کروں گا۔ اور آج میں پریس کانفرنس اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے صبح کو دیکھا کہ جس طریقے سے فیڈرل منسٹرز صاحبان نے جو پریس کانفرنس کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے، امیر مقام صاحب نے، اور وہ مطلب ایک ہوتی ہے پشیمانی، ایک انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے تو تھوڑا گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی غلط طریقے سے آپ کوئی چیز حاصل کرتے ہو تو آپ کو تھوڑا ایک گلٹ ہوتا ہے۔ وہ پشیمانی گلٹ نہیں تھا، وہ تکبر اور غرور تھا جو کہ زیادہ عرصہ چلنے والا نہیں ہے۔ کہ آپ ایک کہتے ہیں کہ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، آپ ایک غلط کام کرو، آپ مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارو، کس طریقے سے انتخابات ہوئے مطلب بچے کو پتا ہے۔ اور ساری ہمیں کل اسلام آباد کی میڈیا بھی وہ نظر آئی، میڈیا کے لوگ بھی نظر آئے، اور سب لوگوں نے سب وہ وٹنس تھے کہ جو جس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ کاروائیاں کی ہیں۔ اور میں ایک بات واضح کرتا چلوں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی عکاسی کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں وہاں دیکھی ہیں، بتائیں۔ ہمارا جو ہے وہ لب و لہجہ وہ بدتمیزی والا نہیں ہوگا، گالم گلوچ والا نہیں ہوگا، جو پی ایم ایل این کے لیڈران، ان کے پنجاب چیپٹر یا باقی جو جس طریقے سے لینگویجز نقلیں اتارنا، یا جس طریقے سے وہ لوگوں کو ریڈیکیول کر کے ابھی تک اسی فریم میں بیٹھے ہیں کہ جی لوگوں کو ریڈیکیول کرو، لوگوں کے لیے بدتمیز کرو، لوگوں کی چڑیں بناؤ۔ لیکن ہم کوشش کریں گے اپنی دلیل کے ذریعے اپنی بات کو یہاں بھی پہنچائیں گے، اور جو بھی متعلقہ فورمز ہیں قانونی وہ رستے ہم اختیار کریں گے۔ ایک الیکشن ہوئی تھی 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں، وہاں پہ LA1، پہلے میں اس کی بتا دوں گا پہلے 27 کو کیا ہوا، پھر جو ہے ابھی جو ہے کل کیا تاریخ رقم کی گئی۔ LA1 ددیال میں پی 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 کینڈیڈیٹ چودھری افسر شاہد تھے، وہاں پہ پی ایم ایل کینڈیڈیٹ چودھری اظہر صاحب کی طرف سے اسٹیمپنگ کی گئی، جس کی بیشتر شکایتیں الیکشن کمیشن کو رائٹنگ میں دی گئی ہیں، لکھت میں دی گئی ہیں، یہ نہیں کہ صرف وربل، اور یہ نہیں کہ جی
انتخابات ختم ہونے کے بعد دی گئی، انتخابات کے پروسیس کے دوران دی گئی، اس پہ کوئی جو ہے وہ نہیں نکلا نتیجہ. ایریا سے چاٹرو، رتا، امپ، یہ جتنے بھی علاقے تھے وہاں پہ پی ایم ایل این کے ورکرز جو ہے وہ وہاں پہ اسٹیپنگ کرتے رہے اور ہم لوگ کمپلینٹس کرتے رہے. پھر ایل اے 5 برنالہ ڈسٹرکٹ بمبیر پی پی کینڈیڈیٹ چودھری پرویز اشرف صاحب تھے، اس کے مقابلے میں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کرنل وقار نور تھے، وہ وہاں پہ اسٹیمپنگ کرتے رہے. ایریا تھے بنگالی ہزاری اینڈ ٹاؤن کمیٹی برنالہ، وہاں پہ بھی ہم نے کمپلینٹس کرتے رہے، الیکشن کمیشن کو بتاتے رہے، وہاں پہ بھی کوئی جو ہے خالصاً کوئی ہمیں نہیں ملتا رہا. اس طرح چودھری یاسین صاحب کے حلقے میں، چودھری صاحب سے میں گزارش کروں گا پہلے وہ بتا دیں کہ جو ان کے حلقے میں ہوا میرپور میں، اور پھر میں آپ کو باقی چیزوں پہ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چونکہ 2 حلقوں سے لڑ رہا تھا، ایل اے 10 اور ایل اے 12 سے، تو ایل اے 12 کی یہ سچویشن تھی کہ صبح سویرے جو ہے ہمیں شکایات ملنے شروع ہو گئی کہ انہوں نے ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو جو ہے وہ بند کر کے کمروں میں بند کر دیا ہے اور وہاں جو ہے وہ اسٹیمپنگ شروع کی ہے. اب میں نے پرسنلی آئی کال دی چیف الیکشن کمشنر، آئی کال دی آر او دی ریٹرننگ افسر، آئی کال دی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر، آئی کال دی ایس ایس پی اینڈ ڈی سی، سب کو میں نے کہا. انہوں نے کہا جی ہم سیکورٹی کوئی سیکورٹی نہیں کی. اور پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ رات 3 بجے صبح 3 بجے تک یہ چلتا رہا. پولنگ اسٹیشن انہوں نے جو ہے وہ بند نہیں کیے، اور بالکل یہ کوئی 40 پولنگ اسٹیشن ہے، یہ میرے پاس اس کی لسٹ ہے. 40 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جس میں جو ہے وہ 85 سے لے کر 99% تک جو ہے وہ پولنگ ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ کوئی 19,000 ووٹ ڈالا گیا. اور یہ صبح جا کے سارے آزاد کشمیر کے رزلٹ جو ہے وہ غالباً رات کو جو ہے وہ 12-1 بجے تک آ گئے تھے. یہ واحد حلقہ تھا جس کے رزلٹ صبح جو ہے وہ 6:30-7 بجے اناؤنس ہوئی، اس لیے کہ وہ رات کو اسٹیمپنگ کرتے رہے اور صبح جا کے اپنی پریزائڈنگ افسر تھیلے لے کے پہنچے. تو یہ سارا اسی طرح یہ ایل اے جو 9 ہے نکیال کا، وہاں بھی یہ صورتحال ہے، وہاں بھی جو ہے وہ 99% تک پولنگ ہوئی ہے. یہ کوئی ایل اے جو 11 ہے اس میں بھی دنیا میں کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ جہاں اتنی ریشو ہو پولنگ کی. کوٹلی میں ہی سٹی کا حلقہ جہاں سے میں لڑا ہوں الیکشن دوسرا، وہاں جو ہے وہ جو ریشو تھی پولنگ کی وہ 28% تھی. ایک تو لوگ نکلے نہیں باہر، اور یہی میرے جتنے پولنگ اسٹیشن ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ وہ 40% سے 45 سے اوپر کہیں جو ہے وہ ریشو نہیں ہے پولنگ. شاید 4-5 ایسے ہیں جب ہمارے لوگوں کو پتہ لگا ہوگا تو لیکن 40 پولنگ اسٹیشن یہ ساری پوری لسٹ ہے جہاں سے جو ہے وہ 18,000 ووٹ جو ہے ڈالا گیا، اور پھر 18,000 ووٹ ڈال کے تو جا کے 5,000 کی لیڈ بنائی گئی. تو یہ جو ہے یہ سلسلہ جو ہے یعنی پری پول ریگنگ جو ہے ڈے 1 سے جب انہوں نے الیکشن فیزز میں کرانے کا فیصلہ کیا تو ہم نے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کی کہ یہ جو ہے یہ پری پول ریگنگ ہے اور یہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں، تجربہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ کہا گیا جی کہ ہم چونکہ سیکورٹی کا ایشو ہے اور فیزز میں اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ سیکورٹی جو ہے وہ تاکہ ہم ہر ڈویژن میں جو ہے سیکورٹی فول پروف نہ ہے. سیکورٹی کا عالم یہ تھا کہ ہمارے جو پولنگ اسٹیشن تھے وہاں 10-10 15-15 لوگ تھے، ان کے جو پولنگ اسٹیشن تھے 1-2 سپاہی تھے لوکل، اور وہ خود پنجاب پولیس کے لوگ تھے اور وہ خود جا کے ان کے ساتھ اسٹیمپنگ کرتے رہے. یہ ہم نے خود دیکھا. اسٹیمپنگ کرنے کے تو بے شمار ہمارے پاس ویڈیو موجود ہیں. ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو جو مارا انہوں نے، مار کے جو ہے وہ اندر کمروں میں بند کر دیا. تو یہ بالکل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بلینڈڈلی جو ہے نیکڈلی انہوں نے یہ ساری پریکٹس کی ہے، اور اس طرح جا کے جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ نتائج جو ہے اپنی مرضی کے حاصل کیے. جی اسی میں ہی ایل اے 9 نکیال میں وہاں پہ ہمارے پارٹی کے ورکر مختار یونس کو شہید کیا گیا. جب اس کی شہادت ہوئی تو آپ دیکھیں کہ ان کے جو لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے فاروق حیدر صاحب، انہوں نے کلیم کیا کہ یہ تو پی ایم ایل این کا ورکر ہے. آپ ان کی مطلب ایک بے حسی کی انتہا دیکھیں کہ ایک پارٹی کے ورکر کو آپ گولیاں مار کے شہید کرتے ہو، اور اوپر سے آپ مطلب
جو پوائنٹ اسکورنگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ جی ہم اب یہ کیونکہ ہم سے چلے غلطی ہوئی یا ہم نے ایک بروٹلی ایک مرڈر کیا تو پھر کہہ رہے نہیں وہ تو پیپلز پارٹی کا ورکر ہی نہیں تھا. حالانکہ راجہ پرویز اشرف صاحب وہ خود پرسنلی وہاں پہ جائے وقوع پہ پہنچے بھی صحیح, ان کے گھر پہ بھی گئے, لیکن پی ایم ایل این کے اتنی بے حسی, اتنی مطلب کہتے ہیں کہ وہ میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا کوئی ٹف, لیکن اس سے زیادہ کوئی اور گری ہوئی حرکت نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی کے جو ہے آپ ورکر کو شہید کرو, اوپر سے بولو نہیں وہ تو ہمارا ورکر تھا جی, لیکن پھر بعد میں وہ بات ان کی کلیئر ہوئی. لیکن یہ بھی اس طریقے سے یہ لوگ کرتے رہے. اسی طریقے سے LA11 سینشا میں پی پی کینڈیڈیٹ چودھری اخلاق تھے, وہاں پہ بھی جو ایریاز تھے انوہی سروٹا ٹاؤن کمیٹی سینشا, وہاں پہ بھی پی ایم ایل کے لوگ جو ہے وہ اسٹمپنگ کرتے رہے, اور یہ سب نے چیزیں دیکھی اور ساری چیزوں کے اسٹرانگ شواہد بھی ہم الیکشن کمیشن کو دیتے رہے. پھر LA12 چاروہی پی پی کینڈیڈیٹ چودھری محمد یاسین صاحب والا انہوں نے خود آپ کو بتا دیا. تو یہ ساری چیزیں یہ ہوتی رہیں 27 کو. اب آ جائیں کل جو ہوا ہے, کل جو ایک مذاق ہوا, اور کل جس طریقے سے اگین وہ فارم 47+ کی جو میں بات بول رہا ہوں کہ کل اور زیادہ انہوں نے وہاں پہ ایگریشن کی. کل جو ہے کچھ مظفر آباد میں پولنگ کی کچھ جو ریفیوجیز کی جو سیٹس ہیں جہاں پہ پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب پولیس مشترکہ طور پر مشترکہ کارروائیوں سے کامیاب ہے, اور یہ صرف وربل بات نہیں, ان سب ساری چیزوں کے ہم شواہد بھی آپ کو دیں گے. LA27 کوٹلہ میں پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ تھے جاوید ایوب صاحب, الیکشن کمیشن نے پوسٹ پون کی جی وہاں کی پولنگ, اور بہانہ کیا بنایا کہ جی بارشوں کی وجہ سے, موسم کی خرابی کی وجہ سے جو ہے LA27 کوٹلہ میں الیکشن نہیں کرائے جا سکے. اچھا اب ابھی سب گوگل چیک کریں کل کا کہ کل کتنی بارش وہاں پڑی ہے, کون سی لینڈ سلائڈنگ وہاں ہوئی ہے. کل دھوپ تھی, دھوپ میں الیکشن کمیشن کو بارش نظر آ رہی تھی, کوئی بارش نہیں پڑی, اور اس پہ الیکشن کمیشن نے ایک ڈھٹائی کے ساتھ غلط بیانی کی. آپ اپنا بتائیں کہ آپ کے پاس جو ہے کیپیسٹی نہیں تھی, آپ الیکشن نہیں کرا سکے, آپ پولنگ کا سامان نہیں بھیج سکے, اور اس کو اگر الیکشن کمشنر ٹی وی پہ آ کے غلط بیانی کرے, ایک بلنٹلی پوری قوم کو گمراہ کرے, تو آئین قانون پاکستان کیا کرتا ہے اس کی وہ اس پہ کہ جی ایک شخص جو کہ ایک سرکار کی تنخواہ دار ایک ملازم آدمی ہے, وہ اگر بیٹھ کر ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ پوری قوم کو گمراہ کر رہا ہے, اگر آپ نہیں کر سکتے آپ بتائیں کہ جی ہمارے ساتھ کوئی ایکسکیوز ہم نہیں کر سکے, کہ وہاں سچویشن ایسی نہیں تھی کہ ہم وہاں پہ پولنگ کا سامان نہیں بھیج سکے. آپ بولیں جی کہ ویدر خراب تھا, اور یہ مطلب لیم ایکسکیوز آپ نے دیے بیٹھ کے. پھر ایک اور LA28 جہاں پہ پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ بادل علی نقوی تھے, وہاں پہ 10 میں سے 7 UCs کا سامان انہوں نے بھیجا, 3 UCs کا سامان یہ نہیں بھیج سکے. وہاں پہ بھی انتخابات کل ہیں, اور ابھی تک جو 7 UCs اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ بھی حاصل ہے, لیکن وہ پھر بھی ایک سائیکولوجیکل گیم جیسے ہوتی ہے کہ کس طریقے سے پہلے جو کہ فیوریٹ سیٹیں ہیں ان کو تھوڑا سلو کیا جائے, اور جہاں پہ ایزیلی وہ مینج کر سکتے تو پہلے ان کو کیا جائے. تو یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ اس ریگنگ کا ایک حصہ تھی. کل کے الیکشن میں جو LA31 میں جو پریزیڈنٹ ہیں آزاد جموں کشمیر کے, ان کے اوپر حملہ کیا گیا. صدر صاحب ہیں, صدر صاحب, ان پہ پی ایم ایل این کے گلو بٹوں نے حملہ کیا. وہ اپنا ووٹ دینے جا رہے تھے اور پری پلانڈ حملہ تھا یہ, اور اس کے بعد ہمارے سامنے وہاں پہ IG پولیس کو, چیف سیکرٹری کو کمپلینٹس بھی گئیں, لیکن ایک شخص بھی انہوں نے گرفتار نہیں کیا. اس سے بڑی افسوسناک بات کیا ہوگی کہ آپ اس علاقے کے پریزیڈنٹ کو, وہ صدر ہیں اس وقت چودھری عتیق صاحب, ان پہ آپ جو ہے وہ اٹیک کرتے ہو اور آپ گرفتاری نہیں کرتے ہو. اور اسی حلقے میں
जिस तरीके से फिर हमारे पीपुल्स पार्टी के एमएनए जब उनको कंप्लेंट आई कि जी पोलिंग स्टेशन पे स्टैंपिंग हो रही है और वहां पे पंजाब पुलिस और बाकी लोग जो है वो ठप्पे मार रहे हैं, और जब वो वहां जाते हैं तो उन पे स्ट्रेट फायर होते हैं और स्ट्रेट फायर के नतीजे में 3 लोग जख्मी हैं। उस एमएनए साहब को अल्लाह ताला ने बचाया, उनके थंब में गोली लगी है और उसकी मैं वीडियो भी दिखाता हूं आपको। लेकिन उसके अलावा और भी लोग वहां पे जो है वो जख्मी है। इमीडिएटली एमएनए साहब वहां पे सीएमएच हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना फर्स्ट एड कराते हैं, फिर इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। और उस पर मैंने देखा कि जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने उसका भी तमस्कर उड़ाया कि पहले बोला जी वहां गोली लगी, पहले बोला फिर वहां गोली लगी। वो सीएमएच हॉस्पिटल में गए पहले अपनी फर्स्ट एड के लिए और फिर वहां से वो इमीडिएटली इस्लामाबाद की तरफ आए। आपको मतलब जहां पे एक सिटिंग एमएनए आपको एक हमदर्दी करनी चाहिए, लेकिन आप हमदर्दी की जगह आप तमस्कर उड़ा रहे हैं। ये आप वही हरकतें कर रहे हैं जो किसी दौर में पीटीआई किया करती थी, और मैं समझता हूं कि अभी आप पीटीआई प्लस बनने की कोशिश कर रहे हैं ये पीएमएलएन की क़यादत, कि वही हरकतें कर रही है। और उसी तरीके से तमस्कर उड़ाना, उसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अल्फाज का चुनाव आप उनका देख लें, उनकी वर्डिंग देख लें, उनके स्टाइल देख लें, वो तकब्बुर और गुरूर देख लें। ये वही तकब्बुर गुरूर है जो हमने 2018 में देखा था, और वही तकब्बुर और गुरूर जो है 2024 में हम पीएमएल 2026 में हम 24 में पहले उनको उसी तरह इख्तियार मिला और 26 में आके फिर हम उनकी दूसरी पार्टी का देख रहे हैं। तो और फिर राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि भला वो बताएं वो एमएनए वो क्या करने गए थे वहां पे। हमने तो बता दिया कि हमारे एमएनए गए थे इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए ताकि कहीं पे स्टैंपिंग ना हो। लेकिन आप बता राना साहब, आप और आपके फेडरल मिनिस्टर 15 दिन से वहां पे क्या कर रहे थे? आप अपनी एक दिन पहले तो आप लोगों ने जलसे भी किए, आप अपनी वहां पे एक्टिविटीज बता सकते हैं या हमें बताएं, हम आपको टीवी चैनल पे बताएं आपकी एक्टिविटीज, आप लोगों ने क्या वहां पे एक्टिविटीज की थी। बैलेट पेपर 2 दिन पहले तमाम पीएमएलएन के कैंडिडेट्स को दे दिए गए थे, जिसमें मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका हिस्सा थी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहां का हिस्सा थी। आप कहते हैं कि हुकूमत तो वहां पे आपकी, पर अब हम पे धांधली का इल्जाम क्यों लगाते हैं? वहां आपको पता है कि कश्मीर में हुकूमत जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब जरूर मौजूद है, लेकिन वहां पे आईजी और चीफ सेक्रेटरी साहब आपकी फेडरल गवर्नमेंट भेजती है और उनको पता होता है कि जो उनको नौकरी जो है फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे ही करनी है, वो प्राइम मिनिस्टर की वहां नहीं चलती। और इसको ब्लंटली अगर मानना है, अगर हम गलत बात बोल रहे हैं तो आप किसी और से भी, किसी बड़े तज्जियाकार साहब से भी पूछ लें। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सिर्फ आप लोगों का वहां पे था, पीएमएलएन की क़यादत का। सामने कंप्लेंट्स करते रहे कि जी हमारे सदर पे, प्रेसिडेंट, मैं पार्टी के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस आजाद कश्मीर के सदर की बात कर रहा हूं, उस पर अटैक हुआ है तो कोई कार्रवाई दाद रसी ना आईजी साहब की तरफ से हुई ना चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से हुई। इससे ज्यादा और क्या मिसाल हो कि आप वहां पे अपने सदर को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके। वहां पे नून लीग के गुल्लू भट्टों ने, बदमाशों ने जो वहां पे आके जो हरकतें की हैं तो वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो आपके ताबे थी, लेकिन राणा साहब आप बताएं और दूसरे आपके अमीर मुकाम साहब बताएं, उससे पहले आप दूसरे मिनिस्टर बैठे थे मीरपुर में, आप लोग वहां पे क्या कर रहे थे? आपका क्या बनता था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और आरओज के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ और इनके साथ मीटिंगें करें? ये सियासी मीटिंगें थी आपकी, और एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ क्यों मीटिंगें कर रही थी? तो ये सारे चीजें किसी से छुपी हुई नहीं है कि आपने फुल अपना इन्फ्लुएंस यूज किया, उन मासूम कश्मीरियों के हक पे आपने डाका डाला, उन कश्मीरियों के मुफादात को आपने रोंदा अपने मुफादात के ऊपर। और ये तो सिर्फ मैं उधर की बात कर रहा था, इसी तरीके से मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई कि किस तरीके से फारूक हैदर साहब जो उनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके हल्के में जिस तरीके से खुले आम स्टैंपिंग होती रही, कुछ 30% वहां की पोलिंग स्टेशन थी जहां पे स्टैंपिंग चलती रही। और ये नहीं कि हमें अब बोल रहे हैं कि इलेक्शन रिजल्ट देने के बाद, हम आपको वो फैक्सेस दिखा सकते हैं और कल हमने मीडिया के साथ शेयर भी किए हैं वो, कि सुबह से लेके जहां जहां पे जो प्रॉब्लम्स थे वहां पे हमने
इलेक्शन कमिश्नर को राइटिंग में फैक्स लेटर भेजें। ये जो कल बोल रहे थे जी सुबह, कल मैं देख रहा था इनको, एक इनकी पंजाब की वजीर साहबा कह रही थी कि सुबह 9:30 बजे से इन लोगों ने कंप्लेंट शुरू की, तो क्यों नहीं करेंगे भाई? अगर आपके पोलिंग का अमला जो है हमारे पास, हमारे जहां पे पोलिंग स्टेशनें थी वहां पे पोलिंग का अमला दोपहर को 12 बजे तक नहीं आएगा तो क्या हम कंप्लेंट नहीं करेंगे? या अगर हम देखेंगे कि वहां पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो दरवाजा बंद करके और अंदर पंजाब पुलिस बैठी और स्टैंपिंग होती रही और हम सुबह को हमें देख रहे हैं कहीं भी कार्रवाई हो रही है, तो हम क्या कंप्लेंट नहीं करेंगे? हम इंतजार करेंगे कि रिजल्ट आए उसके बाद कंप्लेंट करें कि स्टैंपिंग? अगर सबने देखा, सर पूरे पाकिस्तान ने देखा जिस तरीके से इंतखाबात हुए, जिस तरीके से इस इंतखाबात के नाम पर ये सारी चीजें हुई, आपने मैंडेट को रोंदा, आपने पीपुल्स पार्टी के मैंडेट को रोकने की कोशिश की, आपने उन कश्मीरियों के मैंडेट को रोकने की कोशिश की, और ऊपर से आप बोलते हो कि हमने कंप्लेंट भी ना करें। फिर उसके बाद कल जो है आप देखा कि नैयर बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और नैयर बुखारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां पे उन्होंने बैलेट पेपर्स दिखाए। बैलेट पेपर्स पे स्टैंप लगे हुए थे पीएमएलएन के। तो ये कहां से आए? पीएमएलएन के स्टैंप पेपर्स आ रहे थे, ये कहां से आए? तो ये सारे 2 दिन पहले ही तमाम कैंडिडेट्स को पीएमएलएन के ये बैलेट पेपर्स दिए गए थे, जिससे एक मैं समझता हूं कि एक हिस्टोरिकल रिगिंग का सबूत मिलता है। फिर एक तो इलेक्शन वहां हुई, फिर जो इलेक्शन आपकी पंजाब में हुई वो भी माशाल्लाह थी। LA 41 लाहौर में खुलेआम स्टैंपिंग होती रही, LA 36 सियालकोट में खुलेआम स्टैंपिंग होती रही, और ये दिखाया गया LA 36 में कि पीपुल्स पार्टी के कैंपों पे पीएमएलएन के गुल्लू भट्टों ने जिस तरीके से हमले किए, सब चुप करके बैठे थे। पुलिस के स्टैंपिंग की तस्वीर, वीडियो शामिल है। पार्कों में बैठ के पुलिस वैन में पंजाब पुलिस जो है वो ठप्पे लगाती रही। LA 38 गुजरात में पीएमएलएन और पीएमएलक्यू का कांटे का मुकाबला था, वहां पे जिस तरीके से ठप्पे लगाते रहे, इस तरीके से मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से पीएमएलएन ने इस इलेक्शन को, और वो फखर भी कर रहे हैं। चले, एक तो आप गलत काम किया, चले चुप करके पशेमानी में, फिर आप जश्न भी मना रहे हैं, आप फखर भी कर रहे हैं। और फखर किस चीज का कर रहे हैं आप लोग? और दूसरी बात कि जी पीएमएलएन कभी मानेगी नहीं उस धांधली की, तो मैं इसको सिर्फ कनेक्ट कर देता हूं 2024 के इलेक्शन से। क्या पीएमएलएन ने आज दिन तक माना है कि 2024 का मैंडेट इनका खैराती था? या जो चीफ मिनिस्टर साहिबा थी, या प्राइम मिनिस्टर साहब थे, या मियां नवाज शरीफ साहब थे, क्या ये अपनी सीटें जीते या अपनी सीटें नहीं जीते थे? आप में से जितने साहब भी बैठे, किस किस को पता है कि जी 2024 का इंतखाबात जो है वो धांधली हुई थी? पता है आप लोगों को? आप बोलेंगे जी, पता है आपको? आपको नहीं पता? तो यही हाँ, यही 2024 के इंतखाबात में आप सब लोगों को, मैं आ रहा हूं सवालों पे, मैं पहले 2024 के इंतखाबात में जिस तरीके से फॉर्म 47 के जरिए ये हुकूमत कायम हुई, किसी से ये बात छुपी हुई है? तो सबको ये पता है। तो जब ये चीजें पूरे पाकिस्तान को पता है कि किस तरीके से खैराती मैंडेट के जरिए इन्होंने इंतखाबात को रिग किया, आज तक वो नहीं मानते, तो इस इंतखाबात को किस तरह मानेंगे ये लोग? और वही इस धांधली को वो किस तरह मानेंगे जिस तरह वो उस धांधली को नहीं मानते, फॉर्म 47 वाली धांधली को, तो इसको भी वो नहीं मानेंगे। अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं। मेरी गुजारिश हुई कैमरामैन साहबान से कि बारी बारी वीडियो देखें कि हम दिखाएं कि ये धांधली किस तरह हुई। लग रहा है आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं जो फॉर्म 47 में हुआ, लेकिन ये 2.5 साल बाद सच आप बोल रहे हैं, सच होता है वक्त के ऊपर। 2.5 साल पहले जो फॉर्म 47 की हुकूमत बनी थी, उस फॉर्म 47 की हुकूमत की बोटी को तो आप गलत कह रहे हैं, लेकिन उसकी बोटी का जो शोरबा है वो आप लोगों ने पिया हुआ है। अब प्रेसिडेंट उस शोरबे से, गवर्नर उस शोरबे से, कब आप ये उगलेंगे ये शोरबा, ताकि पता चले कि आप डेमोक्रेटिक ग्राउंड की बात कर रहे हैं? देखिए जी, अब मैं आपको बता दूं, जब ये इंतखाबात हुए थे 2024 में, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने क्लियरली कहा था कि हम लोग पीटीआई से भी बात करेंगे, पीएमएलएन से भी बात करेंगे।
پی ٹی آئی نے منع کر دیا, پی ایم ایل این نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حکومت بناتے ہیں. انہوں نے آفر دی تھی پیپلز پارٹی کو کہ آپ وفاقی وزارتیں لیں, پیپلز پارٹی نے منع کیا, بولا ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو انہوں نے یہ بھی 2.5 سال کا بھی اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے تھے اسلام آباد میں وزیر اطلاعات سے شرجیل میمن اور چودھری یاسین کی نیوز کانفرنس جاری تھی. انہوں نے یہ واضح کیا کہ الیکشن کمیشن کو گٹھ جوڑ 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کی روایت کو آزاد کشمیر میں بھی دہرایا گیا ہے.